بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ احد پارٹ 1۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی، جس میں مسلمانوں کے ہاتھوں قریش کی کئی سردار اور بااثر افراد مارے گئے، جن میں ابو جہل سر فہرست تھا۔ جنگ بدر کے معرکے کے بعد غزوہ کا سلسلہ اور بھی تیز ہو گیا۔ جنگ احد وہ جنگ تھی جس میں ایک غلطی کے سبب مسلمانوں کو بڑی تکلیف دہ صورتحال سے پالا پڑا تھا اور انہیں وقتی طور پر شکست کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ تاریخ اسلام میں غزوہ سے مراد وہ جنگیں ہیں جن میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت بھی کی اور جنگ بھی لڑی۔ غزوہ بدر سمیت دیگر غزوات میں مسلمانوں کو غیر معمولی کامیابی اور ان کی طاقت اور مکہ میں ان کی برتری پیش نظر کفار مکہ یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمان اب ان کے مقابلے میں کسی سے کم نہیں۔ غزوہ بدر کی شکست نے مشرکین مکہ کی شان و شوکت کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ جنگ بدر سے واپسی پر مشرکین مکہ نے قسم کھائی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لیں غسل جنابت نہیں کریں گے۔ مشرکین مکہ ایک طرف تو مسلمانوں سے اپنی ہار اور توہین کا بدلہ لینا چاہتے تھے، دوسری طرف ان تجارتی راستوں پر اپنا قبضہ کرنا چاہتے تھے جن پر مسلمانوں نے فتح بدر کے بعد ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ جنگ بدر میں ابو جہل کے ہلاکت کے بعد اب قریش مکہ کا سردار ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان اور اس کی بیوی ہندہ اور ایک یہودی قابل اشرف کفار کے دلوں میں بدلے کی آگ بھڑکانے میں پیش تھے۔ ہندہ نے اپنے گھر میں شعر و شاعری کی محفل سجانا شروع کر دی، جن میں وہ اشعار کے ذریعے جنگ کی ترغیب دیتی تھی۔ ابو سفیان نے اسی مقصد کے پیش نظر جنگ احد کے کچھ عرصے قبل مدینہ کے قریب یہودی قبیلے کے سردار کے یہاں کچھ دن رہائش اختیار کی تاکہ مدینہ کی صورتحال کا مکمل جائزہ لیا جا سکے۔ ابو سفیان کی قیادت میں مکہ میں بیت اللہ شریف میں ایک اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک جنگ کی تیاری کی جائے، ایک بڑی جنگ لڑی جائے جس میں مسلمانوں کی طاقت کا زور توڑ دیا جائے اور تجارتی راستوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا جائے۔ جنگ کی بھرپور تیاری کی گئی۔ اس مقصد کے لیے بے شمار مال و دولت جمع کیا گیا۔ 3000 سے زیادہ سپاہی تیار کیے گئے جس میں 700 زرہ پوش تیار کیے گئے، جن کے ساتھ ساتھ 200 گھوڑے، 300 اونٹ اور کچھ عورتیں بھی تیار کی گئیں جو اشعار پڑھ کر مشرکین کو جوش دلائیں گی۔ اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبائے گی۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہندہ نے اپنے غلام کو تیار کیا۔ بالآخر کفار مکہ کا یہ لشکر مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے مکہ سے روانہ ہو گیا۔ دوسری طرف مسلمان بھی جانتے تھے کہ مشرکین اپنے 70 سرداروں کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے، لہٰذا انہوں نے بھی اپنی یہ کوشش جاری رکھی کہ وہ مشرکین کی سرگرمیوں سے باخبر رہ سکیں۔ شوال 3 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ میں زیر پذیر تھے، ان کی طرف سے اطلاع ملی کہ کفار مکہ کا 3000 افراد پر مشتمل ایک لشکر مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین سے مشورہ کیا، جس پر تمام اصحاب نے مشورہ دیا کہ شہر کے اندر رہ کر ہی مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس پر منافق عبداللہ بن ابی نے بھی یہی فیصلہ دیا، جبکہ نوجوان اصحاب نے اس بات پر انکار کیا کہ شہر سے باہر نکل کر دشمن سے مقابلہ نہ کیا جائے۔ جنگ احد کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک کلچر 14 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔